کہ جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لیکن جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا اس کے بالکل برعکس جو کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے۔ کہ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، البتہ جہنم کے قریب ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے مسائل کا حل، اور آج کا لیکچر اس سیریز کا آخری لیکچر ہے۔ اور آج کا جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی مدد و نصرت کو حاصل کرنے کا، اور بڑے بڑے مصائب اور مشکلات کو ختم کرنے کا۔ صدقہ کے حوالے سے ہمارے ہاں عام طور پر ذہنوں کے اندر بہت ساری مسکنسیپشن پائی جاتی ہیں، مغالطے پائے جاتے ہیں، اور ان مغالطوں کو پروان چڑھانے کے اندر ہمارے نام نہاد قسم کے 2 نمبر قسم کے عاملوں اور بابوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ صدقہ کا سمپل سا مفہوم یہ ہے شریعت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہیں، جو مال و دولت آپ کو دیا، دیگر جو نعمتیں دیں، ان میں سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے بھی استعمال کریں، لوگوں کے کام آئیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ پھر اس صدقہ کی آگے 2 قسمیں، ایک صدقہ واجبہ ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہے۔ واجبہ سے مراد وہ جو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا نصاب جس بندے کے پاس پورا ہے، مالدار ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور نافلہ سے مراد وہ صدقہ ہے کہ جو بندے کے اوپر لازمی نہیں ہوتا، ویسے ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انسان گاہے بگاہے استعمال کرتا ہے، استعمال میں لاتا ہے، اس کو کرتا ہے، تو یہ عمل صدقہ نافلہ ہے۔ اور یہی ہماری یہاں پر مراد ہے کہ اگر آپ مسائل اور مصائب سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ کے عمل کو بھی آپ فراخ دلی کے ساتھ اپنانے والے ہوں۔ یہ کتنا زیادہ اہم عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، کہ جو سخی ہوتا ہے نا، سخی سے مراد وہ جس کے مزاج کے اندر سخاوت آ گئی ہے، فرمایا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اگرچہ عام زندگی کے اندر گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت زیادہ نیک نہ بھی ہو، پھر بھی وہ صدقہ و خیرات کی کثرت سے اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ والبخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، اور جس کے مزاج کے اندر کنجوسی ہو وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اگرچہ ساری ساری رات مصلے پر کھڑے ہو کر کثرت سے عبادت ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنت بعید من النار، کہ جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لیکن جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا اس کے بالکل برعکس جو کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے۔ بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنت قریب الی النار، کہ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، البتہ جہنم کے قریب ہے۔ قرآن نے آغاز کے اندر ہی متقیوں کی جو نشانیاں بیان کی، فرمایا اللہ زینہ ہدی للمتقین، پہلے صفحے پر ہی فرمایا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہے؟ اللہ زینہ یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی کہ وہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری نشانی نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر 2 الفاظ، 2 نقطے قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 فرمایا مما رزقناہم، جو بھی رزق انہیں دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، یہ ہمارے ہاں مغالطہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی پہلے ہمارے پاس زیادہ مال و دولت ہو پھر خرچ کریں گے۔ نو، قرآن نے کہا مما، تھوڑا دیا ہے، تھوڑے میں سے اتنا ہے کہ تھوڑا دیا ہے تو پھر خرچ بھی ظاہر ہے تھوڑا ہوگا، زیادہ دیا ہے تو اس حساب سے زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن قرآن نے یہ کہا دوسرے مقام پر، فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو میرے نیک بندے ہیں وہ آسانیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے والی، اور دوسری یہ فرمایا مما رزقناہم، جو کچھ بھی انہیں دیا ہے، یعنی صدقہ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا صرف مال میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔
آپ کو جو وقت کی دولت دی ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے، منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، یہ سب اللہ کا رزق ہے۔ لہٰذا ان سب کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے خرچ کرنا اور کرتے رہنا، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ کی آخرت کو تو سنوارتا ہی ہے، دنیا میں بھی آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ شریعت میں صدقہ کا دائرہ بڑا وسیع ہے، فرمایا مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے دوسروں کو راحت ملے گی، آسانیاں ملے گی۔ چنانچہ کلو معروف صدقہ، فرمایا ہر نیک کام ہی صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ 70 بیماریوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، اور فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کیا کرو، یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا اپنے تفکرات کا، غموں کا علاج صدقہ سے کیا کرو، اس سے تمہارے غم بھی دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔